الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مطالعہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہم نے فتح مکہ کا مطالعہ کر لیا تھا، اور اس کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجے تھے اپنے رفقا، اپنے صحابہ، اس کی تفصیل بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سفر کے دوران 19 روز مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے ان قبائل کا محاصرہ یا ان قبائل کی آکڑ توڑنے کے لیے، ان کا تکبر ختم کرنے کے لیے ان پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، جنہوں نے فتح مکہ کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی سپریمیسی کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان میں سر فہرست حوازن اور ثقیف کے قبائل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ تم حالات معلوم کر کے آؤ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ یہ قبائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس صحابی نے آ کر اطلاع دی کہ وہ پوری طرح چاقو چوبند ہیں اور لڑنے والے افراد اور ان کے گھر کے افراد بھی ان کے ساتھ ہیں، بلکہ یہی نہیں، وہ تمام اپنا لائف سٹاک، جانور، بھیڑ بکریاں اور اونٹ بھی ساتھ میدان میں لے آئے ہیں۔ ادھر جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو اس سے پہلے ان کے تمام بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ بات آپس میں طے کی کہ ہماری عزت و وقار کے خلاف ہے کہ ہم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات انہوں نے کہی کہ ہم معاذ اللہ ان بے دینوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، لہذا ہم تو مقابلہ کریں گے۔ اور اپنے میں سے ایک شخص مالک بن عوف کو اپنا کمانڈر نامزد کیا کہ ہم تمہاری قیادت میں یہ جنگ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کریں گے۔ اور یہی وہ شخص تھا کہ جس نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ سب کچھ ساتھ لے کر چلو تاکہ تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر ہم نے جنگ ہار دی تو ہم سب کچھ ہار جائیں گے۔ خیال ہوتا ہے نا، یعنی مختلف سوچیں ہوتی ہیں، کوئی بھی کمانڈر جنگ کے جیتنے کا کوئی نہ کوئی پلان اپنے ذہن میں بناتا ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنی ساری اسٹریٹجی وضع کرتا ہے۔ لیکن انہی میں ایک معمر شخص درید بن سما تھا، سعاد کے ساتھ، یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا،
اس نے کہا کہ یہ میں کیا آوازیں سن رہا ہوں، نکل رہے ہیں ہم جنگ کے لیے، تو بچوں کی چیخ پکار کی آواز بھی ہے اور اونٹوں کی بلبلاہٹ بھی ہے اور بھیڑ بکریوں کی ممیاہٹ بھی مجھے سنائی دے رہی ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ تو جب اسے بتایا گیا کہ ہم نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ ہم سب کچھ اپنا ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو اس نے جنرل کمانڈر مالک بن عوف کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ کیا تم نے حرکت کی ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں نے اس لیے کیا ہے کہ انہیں خیال ہو کہ اگر ہم جنگ ہار گئے تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ تم نے بہت ہی غلط پلان کیا ہے، کہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اس نے کہا کہ جب کوئی فوج ہارنے پہ آتی ہے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس کو کوئی چیز پسپائی سے نہیں روک سکتی۔ جب پاؤں فوج کے اکھڑ جائیں تو پھر یہ خیال اور وہ خیال وہ اس کو اس سے نہیں بچا سکتا۔ لیکن بہرحال مالک نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا اور اپنے ہی جو اس نے پلان بنایا تھا اس کے مطابق پیش قدمی کی۔ ادھر مالک نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مورال دیکھنے کے لیے اور آپ لوگوں کی جنگی ترتیب کا تھوڑا سا اندازہ لگانے کے لیے۔ ہر اچھا کمانڈر جو ہے وہ اپنے دشمن کی جو اسٹریٹجک پوزیشنز ہیں اور اس کی جو پلاننگ ہے، اس کی موومنٹ ہے، اس پر ضرور نظر رکھتا ہے۔ اس سے اسے اپنی موومنٹ کو پلان کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد وہ جاسوس اس حال میں اس کو ملے کہ ان کا ایک ایک جوڑ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا اور وہ بالکل نڈھال تھے۔ تو مالک نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہم نے کچھ لوگ دیکھے کہ جو چت کبرے گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے سامنے آتے ہی ہماری یہ حالت ہو رہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصرت آئی، اللہ تعالیٰ کے کوئی فرشتے آئے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، یعنی بہرحال یہ کچھ ویژن انہیں ہوئی اس چیز کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے، اور کچھ نو مسلم جو تھے وہ بھی اور کچھ دوسرے قبائل سے لوگ جو تازہ تازہ اسلام لائے تھے وہ مزید 2,000 شامل ہو گئے، تو 12,000 کا لشکر اس غزوے کے لیے روانہ ہوا۔ کسی کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ اب ہماری تعداد جو ہے وہ 12,000 ہے، اب ہمیں کون ہرائے گا؟ جب ہم 313 تھے تو اس وقت ہمیں نہیں ہرا سکے، اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب آپ تک پہنچی کہ کچھ لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ آئے ہیں، تو آپ نے بہت ناپسندگی کا اظہار کیا کہ یہ انتہائی غلط بات ہے جو تمہاری زبان پر آئی ہے، اور وہی ہوا۔ یہ قبائل جو تھے یہ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے، اور ان کے کمانڈر نے بڑی زبردست اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے اور ایک ایک کونا ایک ایک خطرہ وہ اس سے واقف تھے۔ باقی ان جنرل یہ زمین جو تھی یہ ہموار تھی، لیکن چونکہ انہیں ہر جگہ کا پتہ تھا لہذا مختلف اسٹریٹجک پوزیشنز پر اس نے تیر انداز کھڑے کیے، اور مسلمان جب داخل ہوئے اس علاقے میں اور بڑے مزے سے داخل ہوئے، بے خطر ہو کر کے، جیسے انہیں کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اپنی فوج پر بھی کچھ ناز تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ناپسند فرما چکے تھے۔ تو اس بے خیالی میں جب وہ اس وادی کے اندر داخل ہوئے تو ہر طرف سے ان پر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی۔ فوج کا میمنہ جو تھا وہ یعنی گھڑ سواروں پر مشتمل حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں اس طرف جا رہا تھا، لیکن جب تیروں کی بارش ہوئی تو پھر
وہ سب جو ہے وہ وہاں سے بھاگ اٹھے، یعنی سب نہیں کہنا چاہیے، یعنی اکثریت جو تھی، خاص طور پر جو کچے مسلمان تھے، وہ وہاں سے بھاگ اٹھے اور وہ تیروں کی بوچھاڑ کی تاب نہ لا سکے۔ جب ہر طرف بھگدڑ مچ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے خچر پر سوار تھے، آپ نے ایڑ لگائی خچر کو کہ آپ بڑھ کر آگے جو ہیں وہ حملہ آور ہوں، خواہ اکیلے ہی ہوں۔ اللہ کے رسول کی شجاعت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی ثانی تو نہیں ہو سکتا کہ بجائے اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کسی پناہ کی تلاش میں جاتے، آپ نے ایڑ لگائی اپنے خچر کو آگے بڑھنے کے لیے۔ لیکن وہ صحابی کے جو آپ کے خچر کی رکاب پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے خچر کو روکے رکھا، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھی وہاں پر پہنچ گئے، یعنی ایک نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے رکاب پکڑ لی، اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیزی سے آگے نکلنے نہیں دیا۔ آپ کے گھوڑے کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں روک سکتے تھے، لیکن ایک اسٹریٹجی انہوں نے اختیار کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بغیر کسی حفاظت کے آگے نہ بڑھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم سب کو بلاؤ میری طرف، یعنی آپ آگے بڑھے اور آپ نے ایک رجز پڑھا، شعر پڑھا آپ نے آگے آ کر کہ انا ابن عبد المطلب انا نبی لا کذب، کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، یعنی محاورے میں کہیں گے میں سچ مچ اللہ کا نبی ہوں، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی قریش کے ساتھ نسبت جو ہے کہ قریش جو ہے وہ پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں، اور مزید برآں میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید بھی حاصل ہے، اور میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچی آواز عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے جب آواز لگائی کہ او درخت والو اصحاب شجرہ، مراد کون تھے؟ وہ اصحاب 1400 افراد کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، درخت کے نیچے بیٹھ کر، جنہیں بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر پچھلی مرتبہ بھی آیا، پہلے بھی آیا۔ اور پھر انہوں نے باری باری آواز لگائی کہ اوس، خزرج، فلاں، مہاجرین، انصار، انہیں مختلف آوازیں لگائیں۔ اب جو ہی یہ آواز جس کے کان میں پڑی وہ فوراً لپکا اس آواز کی طرف، یعنی ریکارڈ پہ آئی ہے یہ بات کہ کوئی شخص اگر اونٹ پر سوار تھا تو اس نے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کی اس آواز کی طرف جانے کے لیے، اور اونٹ نے دیر کی تو وہ فوراً جو ہے وہ اونٹ سے نیچے کود گیا اور اپنی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہاں تک کہ یعنی ایک تھوڑی سی دیر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جھٹکا دیا مسلمانوں کو ان کی اس بات پر کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نصرت کی بجائے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا تھا۔ یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات انتہائی ناپسند ہوئی کہ یہ میرے بندے، میرے ماننے والے، میرے نبی کے پیروکار، میرے نبی کو اللہ کا رسول ماننے والے، یہ میری بجائے اب اپنی تعداد پر ناز کر رہے ہیں۔ تو بس تھوڑی دیر کے لیے ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے یعنی تمام جو جماعتیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ فرمایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ غزوہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دے دی۔ اچھا، اب وہ چونکہ اپنی عورتوں، اپنے بچوں اور اپنے مویشیوں کو بھی ساتھ لائے ہوئے تھے، اور جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جاسوس نے آ کر یہ خبر دی تھی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا تھا کہ یہ کل ہمارا مال غنیمت بنیں گے، اور واقعی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، اور وہ سارا کا سارا جو ہے وہ مال غنیمت بن گیا۔ یہاں پر بڑا ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر ایک بہت پرانا بیر کا درخت تھا،
اور مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اور اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے، یعنی نظر کے بتوں کی نظر کے۔ تو جو نئے نئے مسلمان اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بھی، اس درخت کا نام تھا ذات انوات، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے بھی اس جیسا ذات انوات بنا دیں تاکہ ہم وہاں جا کر اپنی تلواریں بھی لٹکایا کریں، اور انڈرسٹوڈ تھا کہ وہاں پر ہم جا کر جانور بھی ذبح کیا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ویسی ہی بات کہی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہی تھی۔ یہ واقعہ کیا تھا کہ جب سمندر پار کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار ہوئے سمندر کے، اور ان کی نظروں کے سامنے ان کے دشمن فرعون اور آل فرعون، یعنی پوری کی پوری فوج پانی میں غرق ہوئی، اور اب وہ خشکی پر اترے، تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک قوم کو کہ وہ ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دینا جیسے ان کے خدا ہیں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ڈسٹرب ہوئے، انہوں نے تف کہی ان کے اوپر کہ لعنت ہے تم پر، جو تم یہ بات جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی خدا بنا۔ خدا تو صرف ایک خدا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اگرچہ ہم اسے چھو نہیں سکتے، اگرچہ اس کی نہ کوئی خوشبو ہے، نہ کوئی اس کا ذائقہ ہے، اور نہ ہی وہ ہمیں دکھائی یا سنائی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم تو اس کو مانتے ہیں، میں تو اس کو بھیجا ہوا رسول۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اظہار ناراضگی فرمایا۔ اس فتح میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سے مویشی تھے، تو جو 9 مسلمان تھے، خاص طور پر قریش کے سردار، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا مال غنیمت عطا فرمایا، یعنی ان کی تالیف قلب کے لیے کہ وہ اسلام کے ساتھ آئے ہیں تو ذرا ان کو ویلکم ہو جائے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہر معاشرے کے کچھ نارمز ہوتے ہیں، اور جو چودھریانہ مزاج ہوتا ہے اس کے اندر کچھ چودراہٹ ہوتی ہے لازماً، اور وہ چاہتا ہے کہ ذرا اس کو کوئی پروٹوکول دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانی نفسیات کے بہت بڑے ماہر تھے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفسیاتی نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بہت سا مال غنیمت ان مویشیوں، بھیڑ بکروں اور بکریوں اور اونٹوں کی شکل میں دیا، یعنی 100 200 اونٹ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض افراد کو عطا کیے۔ اس کا ایک یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ انصار میں بہت سے منافقین بھی تھے، لہذا انہوں نے اس پوائنٹ کو خوب اچھالا، اور انصار کے اندر ایک وسپر جو ہے وہ پھیلائی کہ لو جی جب اپنوں نے نکال دیا تھا تو ہم یاد آ گئے تھے، اور اب جب مال غنیمت کا وقت آیا تو دیکھو پھر انہیں اپنی یاد آ گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ لگوایا، یعنی ظاہر ہے وہ چھوٹے خیمے پر آپ قیاس نہ کیجیے، ایک بڑا انکلوئر بنایا آپ یوں کہہ لیں، اور اس میں تمام انصار کو اکٹھا کیا۔ یہ سیرت النبی کا ایک بہت زبردست واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی، آپ کی نفسیات پر جو پوری ایک گرفت تھی انسانی نفسیات پر، اس کا بھی شاہکار ہے، اور انسانی کمزوریاں جو ہیں یہ ان کا بھی بہرحال ایک شاہکار ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک ہوتا ہے یعنی آئیڈیلسٹک اپروچ یا آئیڈیلسٹک کوئی تھنکنگ انسان کی
کہ انسان جو ہے اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں. مثلا کہ ایک مسلمان کے اندر جو کسی سے بدلہ لینا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ بات جو ہے یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. یعنی یہ انسان کی یہ گمراہی یا یہ غلط خیال انسان کے دل میں کب آتا ہے کہ جب انسان ایک بنیادی غلطی کرتا ہے. اور وہ بنیادی غلطی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل انسان تھے، مکمل اور کامل ترین شخصیت تھے. آپ سے بہتر انسان کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، اور آپ سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا. یعنی ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر اپنے سامنے ایک آئیڈیل کے طور پر رکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کچھ دوسرے آئیڈیل جو ہیں وہ اچھے لگنے لگتے ہیں. جس کی بڑی سادہ مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات بعض لوگوں کی تعریف کر دیتے ہیں کہ واہ جی واہ اس نے ساری عمر خدمت میں گزار دی اور عمر بھر شادی بھی نہیں کی. اب ہمارے حساب کتاب سے تو یہ واقعی کہ کسی شخص نے ڈیووشن کی حد کر دی کہ اس نے شادی بھی نہیں کی. لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے تو ہم وہاں پائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی جو خدمت کی ہے اس کے قریب بھی جا کر کوئی نہیں پھٹکتا. تو کوئی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے بڑھ کر نہیں ہے، اور کوئی نیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک نہیں ہے. وہ جو 3 صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ ہمیں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کے بارے میں بتائیں. تو حضرت عائشہ نے جو بھی فیکٹس تھی وہ بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہیں جاگتے. یعنی وہ یہ ایزمپشن لے کے آئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کمر لگاتے ہی نہیں ہوں گے بستر کے ساتھ. تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں. پھر ان کی یہ ایزمپشن تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہمیشہ روزے سے ہی ہوتے ہوں گے. تو حضرت عائشہ نے یہ بھی بات واضح کر دی کہ آپ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ ایزمپشن لیے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ صرف نمائشی ازواج ہیں، دکھانے کے لیے. باقی ان کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق رکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ نے واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی ہیں، واقعتاً شادیاں کی ہیں. اب وہ جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نوٹس ایکسچینج کیے کہ خاص نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے تھے. ہم ایک فرض کیے بیٹھے تھے اور پھر خود ہی انہوں نے میوچولی ڈسکس کیا کہ نہیں اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بخشے بخشائے ہیں لہذا ان کو کوئی زیادہ محنت جو ہے وہ کرنے کی اور استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ گناہگار ہیں لہذا ہمیں جو ہے وہ بہرحال کچھ نہ کچھ کرنا ہی چاہیے. ایک نے فیصلہ کیا کہ میں عمر بھر شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، اور تیسرے نے اعلان کیا کہ بس میں تو رات اپنی کمر بستر کے ساتھ لگاؤں گا ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی اس کانورسیشن کی، اس گفتگو کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ تم نے یہ عہد کیا ہے؟ نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جی بالکل کیا ہے. آپ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ کرو. دیکھو میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سے سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوں. ٹھیک ہے، اس کے باوجود میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں،
اور ایز یو کین سی میں نے متعدد شادیاں کی ہیں. یہاں آپ نے اپنا وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جسے میری سنت، یعنی یہاں سنت کا صحیح مفہوم سامنے آ رہا ہے، جسے میرا لائف سٹائل پسند نہ ہو، جسے میرا طرز زندگی، میرا رہن سہن، میرے طور و اطوار پسند نہ ہو، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے سامنے بطور معیار نہیں رہیں گے، اور آپ ہمارے سامنے ایک آئیڈیل کے طور پر نہیں رہیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی بھی اینگل سے کوئی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ بعض دوسرے آئیڈیلز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپلیس کر دیں گے ہمارے قلب و ذہن میں سے. تو ذکر ہو رہا تھا انصار کا، کہ جب یہ وسپر انصار کے درمیان ہوئی تو بہرحال ایک انریسٹ پیدا ہوا، ایک فیلنگ پیدا ہوئی کہ ہاں واقعی یہ تو ہے، ہاں ایسا ہی ہے، یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن ہے. ہوتا نا، یعنی ہم اپنے اوپر قیاس کریں کہ دل ہی دل میں پھر یہ وسوسے آنے لگتے ہیں، اور یہ وسوسے جو ہیں یہ عین ہیومن ہیں، یاد رکھیے گا، عین بشری وساوس ہے یہ. یعنی ایز لانگ ایز انسان اس گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، وہ ان خیالات سے ابو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انکلوژر بنوایا اور انصار کو اس میں بلایا. اور بڑا عجیب وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہے کہ آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار. انصار سمجھتے نا آپ، یہ قرآن مجید کی اس طرح ہے کہ سورۃ انفال میں یہ الفاظ آئے ہیں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی. بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو مہاجر ہو کر مکے سے آئے تھے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد فرمائی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سچے مومنوں کا تذکرہ ہے. یعنی خامخواہ یہ دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ جس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا تھا معاذ اللہ وہ منافق ہو گیا تھا. ہرگز نہیں. قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت و جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد فرمائی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب سچے مومن ہیں. تو ایسے خیال کا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار، اگر تم یہ کہو کہ اللہ کے نبی کو اس کے گھر والوں نے نکال دیا اور تم لوگوں نے میری پناہ دی، تم لوگوں نے مجھے پناہ دی اور میری مدد کی، تو میں کہوں گا کہ تم سچ کہتے ہو. مکے والوں نے مجھے نکال دیا، تم نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ میرے سامنے پیش کیا، تم یہ کہو گے، میں کہوں گا تم سچ کہتے ہو. لیکن میں کہوں گا کہ تم سب گمراہ تھے، بت پرست تھے، بتوں کو شریک بنانے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی. تم کہو گے کہ میں سچ کہتا ہوں. انہوں نے کہا یس، ہم کہیں گے کہ ہم سچ کہتے ہیں، آپ سچ فرما رہے ہیں. اسی طرح پھر آپ نے 2-3 باتیں اور فرمائیں، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ باقی سب لوگ تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر گھروں کو جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر گھر کو جاؤ. تو انصار کی چیخیں نکل گئیں، رضینا رضینا رضینا، ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، ہمیں یہ سودا منظور ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف جو ہجرت فرمائی تھی، تو اسی وقت آپ نے یہ بات طے کی تھی کہ میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہوگا.
اور آپ تصور کیجیے اپنے آپ کو، آپ اس مقام پر رکھ کر دیکھیے کہ جہاں آپ نے زندگی کے 53 سال گزارے ہوں، اور پھر وہ بیت اللہ کا گرد و نواح ہو، اس زمین پر سب سے اہم بستی ہو، اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ بستی ہو، وہاں آپ کو دوبارہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہونے کا موقع ملے تو آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ ٹھیک ہے وہاں بھی چکر لگاتا رہوں گا مدینے میں بھی، لیکن اب میرا اصل پڑاؤ جو ہے وہ یہاں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور آپ نے انہیں انصار کو جب یہ آپشن دی کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اور لوگ تو اونٹ اور بھیڑ بکریاں لے کر گھروں کو واپس جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ، تو انہوں نے بیک زبان کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر راضی ہیں، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ اور وہ ساری جو ایک کریٹ کی گئی تھی کیفیت انصار کے دل میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یعنی موو سے کہ آپ نے ان کو انصار کو جمع کیا اور پھر ان انصار کے یہ سوالات ان سے پوچھے، اور اس طریقے سے وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ اس کو آپ نے دھو لیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار ہے۔ یعنی کسی بھی لیڈر کے لیے یہ بڑے اہم مواقع ہوتے ہیں کہ جب اس کے فالوورز کے اندر کوئی کنفیوژن پیدا ہو جائے تو وہ کنفیوژن کو کیسے ریزالو کرتا ہے۔ اور یہ بات آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، قرآن مجید نے اس کو بہت واضح کیا ہے کہ اللہ کا نبی ہونا، اللہ کا رسول ہونا اور اللہ کے رسول کو اس حیثیت سے مان لینا، یہ بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے باوجود وہی جو انسان کی بشری نیچر ہے وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ آل عمران میں بڑی عجیب بات کہی گئی ہے۔ میں اس آیت کو بڑا عجیب کہتا ہوں، جب بھی پڑھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ذرا تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے لیے بڑے لینینٹ ہیں، یعنی صحابہ کرام کے لیے آپ بڑے لینینٹ واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اللہ کا رسول ہونے کے باوجود، میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، اور اللہ کا رسول ہونے کے باوجود اگر آپ بھی روڈ ہوتے، یہ فضل کا لفظ ہے، اس کا یعنی ایک ڈکشنری بڑا اچھا ترجمہ مجھے ملا، روڈ۔ عام طور پر فارسی ترجمہ اس کو ملتا ہے آپ کو قرآن مجید میں، اگر آپ بھی تند خو ہوتے، تو ہمیں نہ اردو آتی ہے نہ فارسی آتی ہے، تو وہ مشکل کا مشکل ہی رہتا ہے، تو ایک آسان لفظ مجھے مل گیا ایک انگریزی ڈکشنری میں سے، روڈ، اور بالکل صحیح اس کا ترجمہ ہے۔ تو جیسے یہاں ہماری قرآن اکیڈمی ہے، ملتان میں بھی ہماری اکیڈمی ہے، تو اس کے جو ذمہ دار ہیں، جیسے مجھ پر یہاں ذمہ داری ہے ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب، بلکہ وہ بیمار ہیں، ان کے لیے آپ دعا بھی کریں، اللہ ان کو صحت دے۔ وہ ملتان میں کوئی صاحب سرائکی میں ترجمہ کر رہے تھے قرآن مجید کا، تو ان کے پاس گئے اور انہوں نے اسی آیت کا پوچھا کہ آپ نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، انہوں نے سرائکی میں کہا جے تو ہویا کوڑا تے دل دا سوڑا، کہ اگر آپ بھی روڈ ہوتے اور تنگ دل ہوتے۔ تنگ دل سے مراد کیا ہے؟ یعنی فراخ دل کے مقابلے میں تنگ دل، یا یعنی نرم دل کے مقابلے میں سخت دل۔ نرم دل کون ہوتا ہے؟ کہ جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر یا کسی کی مصیبت کو سن کر وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے نرم دل انسان۔ اور اس کا الٹ کیا ہے؟ سخت دل، کہ جو مصیبت میں دیکھ کر جس کا دل بھر نہیں آتا اور جس کی مشکل کو کنسیڈر نہیں کرتا۔ یعنی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کو بھی سمجھیں کہ کوئی مرحلہ ہے کہ جس میں آپ اپنے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں اور کوئی ساتھی آ کر اپنی کوئی پرابلم پیش کرتا ہے کہ سر میرا یہ مسئلہ ہے۔ اب روٹ جو آفیسر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نہیں، اور نہیں کرنا یہ کام، یعنی اس کی بات ہی نہیں سنتا۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ کتنی ہی پرابلم ہو لیکن وہ پرابلم ایک طرف اور اپنے ساتھی کی پرابلم دوسری طرف، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلو تم اپنی پرابلم کو دیکھ لو، ہم خود اس کو دیکھ لیں گے۔ یہ کیا ہے؟
یہ سخت دل نہ ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے لینینٹ واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ بھی، اب یہاں بریکٹ لگاتا ہوں، اللہ کا رسول ہونے کے باوجود روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب کے سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر ہمارے لیے اصل رہنمائی ہے قرآن مجید، چونکہ ہمارے لیے رہنمائی ہے، قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اگرچہ اس میں قصے کہانیاں بے شمار ہیں، تو اس میں جو رہنمائی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی، یعنی ایک ہوتا ہے کسی کمرشل آرگنائزیشن کا مینیجر یا باس، وہ سخت سے سخت رویہ بھی اختیار کر لے تو جب تک اس کے ملازم کو کہیں اور جاب نہیں ملتی وہ مجبوراً اس کی بات سنتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کمرشل آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر نہیں تھے، وہ ایک والنٹیئر آرگنائزیشن کے امیر تھے، اور والنٹیئر آرگنائزیشن کے اندر یہ بات جو ہے یہ بڑی عام ہے کہ اگر اس کا کوئی ذمہ دار روڈ رویہ اختیار کرے گا تو لوگ اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یعنی وہ آخرت کے بارے میں یاد دہانی اور آخرت کے بارے میں ڈراوے شراوے کچھ کام نہیں کریں گے، یعنی یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ باس کا، امیر کا، ذمہ دار کا، یہ گھا جائے گا اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگرچہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اگر آپ بھی روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے۔ تو اس میں رہنمائی کیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریویلیج حاصل نہیں ہے تو پھر ہم میں سے کون ہو سکتا ہے کہ جو سمجھے چونکہ میں فلاں جماعت کا امیر ہوں، چونکہ مجھے فلاں جماعت کے اندر ایک ذمہ داری مجھے ملی ہوئی ہے، اور دین کا مزاج کیا ہے کہ آپ اپنے میں سے جس کو مصلی پر کھڑے کرنے نماز پڑھانے کے لیے، وہ اگر غلطی بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ غلطی کرنی پڑتی ہے۔ 4 رکعت کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ کیا ہے کہ دوسری رکعت میں بیٹھو اتحیات پڑھو، لیکن اگر امام بھول جائے اور وہ سجدے کے بعد دوسری رکعت کے اینڈ پہ کھڑا ہو جائے تو پھر آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ صرف سبحان اللہ کہہ کر یاد کرا دیں، لیکن امام کے ساتھ غلطی کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک آسپیکٹ ہے کہ امام جو ہے اس کا پریویلیج کیا ہے، listen to him, obey him، اس کی بات سنو اور مانو، بلا چونو چرا مانو۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے، یعنی والنٹیئر آرگنائزیشن کے اندر امیر کو بھی خدا نہیں سمجھنا، نہ اپنے آپ کو رسول سمجھنا ہے، بلکہ اگر وہ، جسے اقبال نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور بالکل اسی آیت کا وہ ترجمہ ہے اقبال نے کیا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی، یعنی لوگوں کا دل جیتنے کی صلاحیت جس امیر کے اندر نہیں ہے، he is good for nothing۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کامل انسان، نیک ترین شخص، ہر اعتبار سے سب سے آگے تھے، تو آپ جیسا امیر بھی کبھی اس چشم فلک نے نہیں دیکھا کہ جو جس کے ساتھی اس کے جانثار ہوں، اس کے چبرو چشم و ابرو کے اشارے پر مڑتے ہوں، لیکن وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بس میں خدا بن گیا ہوں، نہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانثاری ارن کی تھی اپنے طرز عمل سے۔ آپ کا یہ طرز عمل کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم ہیں اللہ کی رحمت سے، اور اگر آپ بھی تندخو ہوتے، روڈ ہوتے، کوڑے مزاج کے ہوتے اور تنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یعنی کمال دکھایا ہے کہ ان انصار کو، کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ریٹرن دیا ہے، کہ جب مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، ان کے اپنے خاندان نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار نے پناہ دی، اور اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ پر حکومت حاصل ہو گئی، بالادستی حاصل ہو گئی، تو اب آپ نے مدینے والوں کو نہیں چھوڑا، آپ نے صرف 17 روز مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد یہ غزوہ حنین ہوا جس کی تفسیر ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ واپس جاتے ہوئے دوبارہ راستے میں آپ نے احرام باندھ کر عمرہ کیا اور پھر آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ نوٹ کیجئے گا کہ حج فرض ہوا ہے، یعنی اگرچہ حج مشرک بھی ادا کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں وحی کے آغاز سے پہلے آپ نے کئی حج کیے ہوں گے، اور وحی کے بعد بھی جب تک آپ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے تو آپ نے حج کیے ہوں گے۔ یعنی اس کا ایک ثبوت تو یہ ملتا ہے نا کہ یہ انصار کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں، پہلے وہ 5-6 افراد ایمان لائے، اگلے سال 12 افراد آئے، بیعت اکبر اولیٰ ہوئی، بیعت اکبر ثانیہ ہوئی، یہ کہاں ہو رہی ہے؟ منی کے اندر ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حج فرمائے ہوں گے وہ۔ اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی تو اس کے بعد حج فرض ہوا۔ اب یہ رمضان میں فتح مکہ ہوئی ہے، اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ اور اگلا مہینہ ذی الحجہ، تو ذوالقعدہ میں آپ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں فرمایا۔ یعنی یہ 8 ہجری کا حج ہے، پھر 9 ہجری کا حج ہے، یعنی 8 ہجری کا حج میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ فتح مکہ کے جلد ہی بعد حج تھا، تو قریش نے جو انتظام کیا ہوا تھا آپ نے اس کو چھیڑا ہی نہیں، یعنی قریش ہی کے زیر انتظام یہ 8 ہجری کا حج ہوا ہے۔ 9 ہجری کے حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا انتظام خود سنبھالا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور سن 10 ہجری کا جو حج ہے وہی آپ کا آخری حج ہے، تو اس وقت آپ نے حج کیا ہے۔ یعنی وہ جو مکہ مکرمہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک محبت ہے، اور پھر اس کے علاوہ بہرحال وہیں پر حج ہوتا ہے، وہیں پر عمرہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب چونکہ کھل گیا ہے تو ہر مہینے جو ہیں وہ جا کے عمرہ کرائیں۔ ہر سال بھی عمرہ نہیں کیا، ہر سال بھی آپ نے حج نہیں فرمایا۔ یعنی دین کا جو اصل مزاج ہے اس کو آپ نوٹ کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کی جو خدمت کی، اللہ کے دین کو جو غلبہ کیا، اس میں یعنی یہ حج جو ہے یہ فرض ہو گیا تھا تو آپ نے وہ فرض ادا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 مہینے کے بعد آپ کی اس دنیا سے رحلت ہو گئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔